پھر فرمایا الذی اسرا بعبدہ، اسرا کا معنی ہے رات کو چلا، لیکن جب اس کے بعد بی کا حرف لگ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ چلایا، الذی اسرا بعبدہ، جس نے چلایا اپنے بندے کو، یا اس کا ایک بامحاورہ ترجمہ کیا جائے گا کہ جو لے گیا اپنے بندے کو من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ پہلی غلط فہمی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے، جو اس وقت سے کہ جب سے یہ شب معراج کا واقعہ رونما ہوا آج تک کچھ لوگوں کے ذہن میں خلش پیدا کر رہا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک انسان بغیر کسی اس وسیلے کے جو نظر نہیں آ رہا وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی چلے جائے، رات کے ایک حصے میں ساتواں آسمان پار کر جائے، پھر واپس بھی لوٹ آئے اور دنیا میں کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ اس وقت بھی وہ اعتراض کرتے تھے اور آج بھی جو غیر مسلم ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں، کچھ نادان مسلمان بھی ان کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے یہ بات کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں جناب وہ تو خواب میں ایسا ہوا تھا، وہ خیال میں ایسا ہوا تھا، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایک طرح کا اعتراض ہے۔ اور اس اعتراض کا جواب جناب صدیق اکبر نے اسی لمحے دے دیا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سرداروں کے سامنے وہ پوری داستان سنائی تو ان میں سے ایک شخص جناب ابوبکر صدیق کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ دیکھا آپ کا صاحب کیا کہہ رہا ہے آج کل، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں رات کو یہاں سے گیا تھا مسجد اقصی کی طرف، وہاں سے ساتواں آسمان میں نے پار کیے اور مختلف قسم کے منظر دیکھے، پھر میں وہاں سے واپس لوٹ آیا۔ تو ابوبکر صدیق، جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہ واقعہ در حقیقت ایمان کا واقعہ ہے، انہوں نے صرف یہ تصدیق کی کہ کیا واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں بالکل، ہم خود سن کے آئے، ہمارے سامنے کہی ہے۔ تو جناب ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے فرمایا ہے تو بالکل سچ فرمایا ہے، اور اگر اس سے بھی زیادہ کوئی اور انہونی بات کا وہ تذکرہ کرتے تو میں اس کی بھی تصدیق کرتا، اور اسی وجہ سے وہ صدیق کہلائے۔ تو جس طرح قرآن کے بارے میں ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس میں جو کچھ بھی لکھا گیا ہے وہ بالکل برحق اور سچ کہا گیا ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ہمارا یہی یقین ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لے گیا، تو جب یہ نسبت اللہ کی طرف سے ہے تو پھر تو یہ سوال ویسے ہی غلط ہو جاتا ہے کہ وہ کیسے گئے تھے۔ جو لے گیا ہے یہ تو اس کی قدرت پر ایک طرح کا اعتراض ہے کہ کیا اللہ ایسا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، اور ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ رب العزت انہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ ذرے کو آفتاب بنا سکتا ہے، آفتاب کو ذرہ بنا سکتا ہے، زندہ کو مردہ بنا سکتا ہے، مردے کو زندہ کر سکتا ہے، کائناتوں کو پلٹ سکتا ہے، اور تمام کائناتیں اس کے لفظ کن سے بن کے اس کے لفظ کن کے نظام کے مطابق چل رہی ہیں۔ بڑی سی بڑی کہکشاں کو بھی اس کے حکم سے نہ انکار ہے، نہ وہ نافرمانی کے بارے میں سوچ سکتی ہے، وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو جب وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو پھر یہ بھی کون سی ایسی مشکل بات ہے۔ دوسری حکمت اور دوسری دانائی جو آج کی مجلس میں ہم سیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا کوئی فعل بیکار نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بے مقصد نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی اشارہ فرما دیا کہ اس کی قدرت کاملہ میں تو یہ ہے ہی کہ وہ کچھ بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن دنیا میں تمام مسافتیں طے کرنا اور زمین سے آسمانوں کی مسافتیں طے کرنا یہ بھی اللہ کے حکم سے ممکن ہے اگر اس کے بتائے ہوئے اور بنائے ہوئے راستے پر چلو گے تو یہ بھی تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور بے شمار انہونی اور بالکل جو گمان میں بھی نہیں آ سکتا وہ باتیں ہوتی رہیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی،
اور کسی وقت بھی ہو سکتی ہیں، تو اس بات کی طرف بھی ایک اشارہ ہے کہ اللہ کے بن جاؤ گے تو یہ کائنات تمہارے لیے محکوم ہو جائے گی، تم حاکم بن جاؤ گے، وہ مسخر کر دے گا کائنات کی ہر شے کو، اور کامیابی تمہارے نصیب میں لکھ دے گا۔ تیسری حکمت اور دانائی، ہم بہت ساری باتیں جانتے ہیں لیکن انہیں تازہ بھی کر رہے ہیں اور اس میں کچھ اضافہ بھی ہم سیکھ رہے ہیں۔ تیسری دانائی کی بات کہ آخر اللہ رب العزت نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جانے کا اہتمام کیوں فرمایا؟ تو اس کی مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں تفسیر اور توجیہ کی ہے۔ جو بات مجھے قرآن و سنت کو پڑھنے اور غور کرنے کی صورت میں سمجھ میں آئی، جسے اللہ کے بے شمار نیک بندوں نے بیان کی ہے، پھر معراج کے حوالے سے بہت ساری روایات ہیں، لیکن تمام تر روایات کا خلاصہ اور جس پر امت کی غالب اکثریت، ان کے علماء کی غالب اکثریت متفق ہے، میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے چند بنیادی اشارے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس میں کوئی اعتراض اور کوئی خلل پایا نہیں جاتا۔ ان تمام روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مسجد حرام میں تھا کہ جبریل امین تشریف لائے، اور ان کے پاس ایک سواری تھی جو خچر کے قریب قریب قد و قامت رکھتی تھی، سفید رنگ، براق اسے کہا گیا۔ تو جناب جبریل علیہ السلام نے سفر معراج کی تیاری مجھے کروا کے مجھ سے کہا کہ اس براق پہ سوار ہو جائیں۔ آپ علیہ السلام اس کے قریب گئے تو وہ تھوڑا سا بتکا، جیسے کوئی بھی گھوڑا اور جانور کسی اجنبی آدمی کو پہلی بار دیکھے جو اس کے قریب جا رہا ہو تو وہ ایک طرح کا خوف سا محسوس کرتا ہے۔ تو جناب جبریل علیہ السلام نے اسے تھپ تھپایا اور کہا کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی آج تجھ پر سوار ہو رہی ہے، اس لیے مطمئن ہو جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہوئے، اور وہ برق رفتار جو جانور تھا جسے براق کہا گیا، اس کا سفر شروع ہوا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی سفر کی رفتار ایسی تھی کہ جہاں انسان کی نگاہ جاتی ہے اتنی دور اس کا قدم پہنچتا تھا، اور وہ لمحوں میں دور دراز کی مسافت طے کرنے لگا۔ ایک بستی مجھے دکھائی گئی، میں نے پوچھا کہ یہ کون سی بستی ہے؟ جبریل فرماتے ہیں کہ یہ وہ بستی ہے جہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ یثرب، جسے بعد میں مدینہ بننا تھا، وہ دکھایا گیا۔ ایک اور مقام سے گزرے، ایک پہاڑی سلسلہ تھا، اس میں ایک بلند والا پہاڑ، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے؟ تو جبریل امین فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی تھی، اللہ کا کلام یہاں پر نازل ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد مسجد اقصیٰ پہ پہنچتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ میں جب پہنچتے ہیں تو براق کو وہاں ایک چٹان کے ساتھ باندھا گیا۔ وہ چٹان آج بھی موجود ہے، اور اسی کے اوپر وہ گنبد بنا ہوا ہے جو بیت المقدس کے حوالے سے دنیا بھر میں ایک پہچان رکھتا ہے، کئی کونوں والا ایک گنبد، تو وہ اسی چٹان کے اوپر ہے، اور عرب دنیا میں اسے قبۃ الصخرہ کہتے ہیں، یعنی چٹان والا گنبد جو اس چٹان کے اوپر بنایا گیا ہے، جو بعد میں بنوایا گیا تھا لیکن اب دنیا بھر میں بیت المقدس کی علامت کے طور پر اسے پیش کیا جاتا ہے۔ وہاں براق کو باندھا، مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے، تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے تمام انبیاء کی ارواح کو کس شکل میں وہاں بھیجا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر اس کی تفسیر بیان کر سکتے ہیں، لیکن تمام روایات میں ہے کہ وہاں سارے انبیاء موجود تھے، اور جبریل امین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
امامت کے مصلی پہ کھڑا کر دیا اور کہا کہ آپ نماز پڑھائیں گے اور یہ سب کے سب آپ کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ گویا کہ یہ بھی ایک واضح قسم کی علامت اور اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے اشارہ کہ اب امامت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی گئی ہے، اور ان کی نسبت سے انہی کی امت اب دنیا میں قیادت اور امامت کا حق رکھتی ہے، اور وہی اس فریضے کو انجام دے گی کہ جس کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ پھر آپ کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں شراب، ایک میں شہد اور ایک میں دودھ تھا۔ یہ بھی بیشتر روایات میں موجود ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دودھ کا پیالہ لیا اور اسے نوش کیا۔ جبریل امین خوش ہوئے اور فرمایا کہ آپ نے فطرت کو پسند کیا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فطرت اور نیچر بنا رکھی ہے، آپ نے اس کو پسند فرمایا، اور پھر آسمان کی طرف سفر شروع ہوا۔ اب یہ ساری باتیں اس بنیادی نقطے کے ساتھ جڑی ہونی چاہیے جو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ کائنات ہے اس کے حکم کی پابند ہیں، کوئی ایک ذرہ بھی اس کے حکم کی سرتابی نہیں کر سکتا۔ تو جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے پلک جھپکنے سے پہلے یا ایک بہت ہی معمولی سے وقت میں 3 مہینوں کی مسافت پار کروا سکتا ہے، تو وہ مزید بلندیاں بھی انہیں عطا کر سکتا ہے۔ مسافتیں طے ہونا شروع ہوئیں، پہلے آسمان پہ پہنچے۔ آسمان پہ پہنچے تو ابھی وہاں داخلہ نہیں ہوا تھا کہ وہاں کے محافظ فرشتوں نے پوچھا کون؟ جبریل امین جواب دیتے ہیں کہ میں ہوں جبریل۔ پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہاں، اللہ کی طرف سے انہیں بلایا گیا ہے۔ تو تمام فرشتے جو اس پہلے آسمان کے محافظ تھے وہ خوش ہو جاتے ہیں اور مرحبا اور درود و سلام کے تحفے پیش کر کے استقبال کرتے ہیں۔ 2 حکمتیں اور سمجھ میں آ رہی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کا نظام جو ہے وہ ہلکا پھلکا سا اور کمزور سا نظام نہیں ہے، اس نے ہر چیز میں اپنی حکومت اور اپنی قوت کو محفوظ کرنے کے لیے ایک پورا اہتمام کر رکھا ہے۔ آسمانوں کے دروازے ہیں، آسمانوں میں داخل ہونے اور نکلنے کے باقاعدہ اصول اور ضابطے ہیں، اور اس کے انتہائی مستحکم اور مضبوط قسم کے محافظ ہیں جو ہر لمحے ہر چیز پر نگرانی کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی بات اس کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات کہ جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پیش کیا گیا، وہاں کی مخلوق پہلے سے بھی جانتی تھی، اور مزید درود و سلام کے تحفے پیش کرنے کی صورت میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نادانوں، پوری کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کے بلند مقام کی معترف ہے۔ تمہیں بھی اس بات کو اپنے دل میں بٹھانا چاہیے۔ پہلے آسمان پہ جناب آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، آپ کو بتایا گیا کہ یہ ہیں جد انسان، تمام انسانوں کے پہلے انسان، ان کے باپ آدم علیہ السلام نے استقبال کیا اور سلام کیا اور ان سے کچھ گفتگو ہوئی۔ ہم اس مختصر مجلس کو مزید مختصر کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ پھر مختلف آسمانوں میں جبریل امین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئے۔ ہر آسمان پر ایک نبی کی ملاقات ہوئی، اور بالآخر 7ویں آسمان پہ، پہلے آسمان پر تمام انسانوں کے باپ جناب آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور 7ویں آسمان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کے سب سے بڑے پیغمبر
اور جنہیں آپ اپنا باپ کہا کرتے تھے، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، ان سے ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی بڑی مسرت سے آپ کا استقبال کیا اور درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ سے برکتوں اور رحمتوں کی دعا فرمائی، آپ کے حق میں بھی، آپ کی امت کے حق میں بھی۔ اور پھر اس سے ذرا فاصلے پر ایک گھر دیکھا جس کا نام بیت معمور بتایا گیا ہے۔ جناب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایک گھر ایسا تھا کہ جیسا زمین پہ خانہ کعبہ، اور اس کے چاروں طرف لاکھوں فرشتے طواف کر رہے تھے، اور جو فرشتہ طواف کر کے اس میں داخل ہوتا پھر قیامت تک اس کی باری کبھی نہیں آ سکتی۔ پھر مزید آگے بڑھتے ہیں اور سدرۃ المنتہا وہ مقام آتا ہے، ایک ایسا درخت کہ جسے سدرہ کہا گیا، اور سدرہ عربی زبان میں بیری کے پیڑ کو کہا جاتا ہے، کہ اس کے پتے کی شکل، اس کے پتوں کی شکل زمین میں موجود بیری کے پتوں کی شکل سے مشابہت رکھتی تھی، لیکن روایات میں ہے کہ وہ انتہائی خوبصورت اور روشن، چمکدار، پر نور درخت تھا، اور وہاں پر جبریل امین رک جاتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید آگے بڑھتے ہیں، روشنی اور نور کا ایک حالہ ہے کہ جس میں آپ داخل ہو جاتے ہیں، اس کی کیفیت کو نہ کوئی شخص بیان کر سکتا ہے اور نہ اسے محسوس کر سکتا ہے۔ یہ رتبہ بلند اللہ رب العزت جسے عطا کرنا چاہتا ہے بس اسی کو ہی عطا ہوتا ہے۔ یہ مقام جب ہوا تو پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالمشافہ کلام کیا، گفتگو فرمائی، اور یہی وہ معجزہ ہے جس کی وجہ سے یہ معجزہ بنتا ہے کہ جو کسی بندے کی اور کسی مخلوق کی بس کی بات نہیں ہے، کہ وہاں صرف اور صرف وہی جا سکتا ہے کہ جسے اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ اور اپنے فیصلے کے مطابق پہنچائے۔ اللہ کی طرف سے انہیں ہدیے پیش کیے گئے اور تعلیمات عطا کی گئیں۔ یہاں دو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ پاکستان اور بر صغیر کے ایک بہت بڑے صوفی بزرگ سید علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار لاہور میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں عام طور پر صوفیہ اور اولیاء کا مسلک یہ ہے کہ وہ اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، جو جس بلند مقام پہ پہنچ جائے وہ اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہے اور وہ اس مقام سے ہٹنا نہیں چاہتا۔ لیکن ولیوں میں اور نبیوں میں اور رسولوں میں ایک بنیادی فرق ہے کہ ایک عام نیک آدمی، ایک اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ محبوب آدمی، وہ اپنی ذات کی بلندی اور اس کی رفعت کے بارے میں سوچتا ہے، لیکن انبیاء کا اور رسولوں کا مشن یہ ہے کہ دیگر افراد کو اس مقام تک پہنچانے کا بندوبست کیا جائے۔ اس وجہ سے آپ علیہ السلام اس مقام پہ پہنچنے کے بعد اپنے اللہ سے یہ نہیں کہتے کہ اللہ میں دنیا کی مصیبتوں میں واپس نہیں جانا چاہتا، مجھے اپنی ہی اس قربت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیجیے، اور مجھے جو آپ نے یہ سعادت عطا کی ہے بس اسی سعادت میں رہنے کی جو ہے وہ میں دعا کرتا ہوں اور تمنا رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول بھی دنیا میں بسنے والے انسانوں کو اسی راہ پہ جو معراج کی راہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی قربت کی راہ ہے، اس پہ چلانا چاہتے ہیں، اس لیے واپسی کا سفر اختیار کرتے ہیں۔ اور اللہ بھی بڑی عظمت اس کو دے رہا ہے کہ جو دوسرے بندوں کو اللہ کے قریب لے جانے کا ذریعہ بن رہا ہو۔ خود اللہ کے قریب ہو جانا یقیناً ایک باسعادت کام ہے، لیکن اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کرنے کا مشن یہ رسولوں کا مشن ہے، یہ نبیوں کا مشن ہے۔ اس لیے سید علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں سے ایک کمال یہ بھی ہے کہ آپ اتنے بلند ترین مقام پر پہنچنے کے بعد پھر زمین پہ تشریف لاتے ہیں تاکہ دنیا والوں کو اللہ کی قربت اور اللہ تعالیٰ کی اس محبت میں اس راستے پر چلانے کے لیے انہیں دعوت دیں، انہیں سمجھائیں، انہیں تعلیم دیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پھر کچھ تحفے عطا کیے گئے، ایک نماز کا تحفہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کا آخری رکوع، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نوافل میں اور اپنی نمازوں میں سورۃ البقرہ کا آخری رکوع تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ بطور خاص ایک تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا اور ان کی نسبت سے ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بچپن ہی میں والدین کی طرف سے اور اس کے بعد کچھ اللہ کے نیک بندوں نے جب بھی قرآن کی تعلیم دی تو اپنے اپنے حوالے سے یہ ضرور سکھایا کہ تم نے سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیتیں، آیت الکرسی اور اس کے بعد سورۃ البقرہ کا آخری رکوع، سورۃ الحشر کی آخری آیتیں اور سورۃ الملک یہ یاد کرنی چاہیے۔ پھر 30ویں پارے کی آخری قل، یہ گویا کہ ہر اس بندے کے لیے جو قرآن کا حافظ نہیں بھی ہے لیکن قرآن سے وابستہ رہنا چاہتا ہے تو کم از کم یہ شارٹ ترین نصاب ہے، انتہائی مختصر نصاب جو اہل ایمان کو سکھایا گیا کہ آپ کو یہ آیتیں، یہ صورتیں لازماً یاد کرنی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ عطا کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کے منظر دکھائے گئے اور وہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف طریقوں سے بتائے، لیکن جو روایت متفق علیہ ان میں سے 2-3 آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور پھر ہم اپنی اس ملاقات کو سمیٹتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں بہت ساری جو باتیں بتائیں اس میں 2 باتیں قابل غور ہیں۔ ایک انتہائی خوبصورت اور جامع قسم کا لفظ یا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں نہ کسی کان نے آج تک سنا اور نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھا اور نہ کسی دل میں اس کا خیال بھی آ سکتا ہے۔ گویا کہ ناقابل بیان، آدمی اس کو بیان نہیں کر سکتا، بیان کیا جائے تو سمجھ نہیں سکتا کوئی شخص کہ اللہ کی جنت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اور کیسی کیسی نعمتیں بنا رکھی ہیں۔ دیکھیے سامعین گرامی، ایک اور بات نقطے کی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے توسط سے اور اس مجلس کے توسط سے ان تمام مبلغین کو بھی یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ جہاں جہاں یہ آواز پہنچے گی وہ اس کو سنیں گے، کہ ہمارے ہاں جب کبھی جنت کا ذکر ہوتا ہے یا جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو بعض مبلغین اور واعظین اور علماء حد سے زیادہ مبالغہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس مبالغے میں ایسی ایسی باتیں اپنی طرف سے گھڑ کے وہ لوگوں کو سنانا چاہتے ہیں یا سنانا شروع کر دیتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائیں۔ یعنی اس بات کا امکان ہے کہ جو بھی اپنی طرف سے سوچ کر بنا رہا ہے ہو سکتا ہے ویسے ہو جائے، لیکن ہمیں تو رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے اور اسے ہمیں اپنی شریعت اور دین کی ایک خوبصورتی سمجھنی چاہیے کہ آپ جو جملہ بھی اور جو بات بھی بیان کرتے بہت سوچ سمجھ کر نپا تلا محتاط انداز میں بیان کیا کرتے تھے، جس میں سے کوئی غلط معنی انسان کے ذہن میں نہ آئے۔ اس لیے جنت کی تفصیلات میں ایسی تفصیلات قطعاً نہ بیان کی جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح اور واضح الفاظ میں نہ بیان کی ہوں، اور جہنم کی تفصیلات میں بھی ایسے عذاب کا ذکر نہ کریں کہ جس کا ذکر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو جنت کی تفصیل اس سے زیادہ جامع اور مختصر اور بہترین کیا ہو سکتی ہے کہ جنت میں وہ نعمتیں ہیں کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی دل میں خیال آ سکتا ہے، بس کافی ہے۔ اب اس کے بعد حوروں کی تفصیلات اور چشموں کی تفصیلات اور کھانوں کی تفصیلات، اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی۔ وہ محض اپنے نفس کو لذت پہنچانے کے لیے اور دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے انسان بناتا ہے،
رسول اللہ کے ساتھ اس کی نسبت نہیں جوڑی جا سکتی، اور جو بات اللہ کے رسول کے ساتھ جوڑی نہ جا سکتی اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ اور جہنم کے حوالے سے بھی ایسا ہی کہ صرف اس کا ذکر کیا جائے کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور اس سے زیادہ اپنی طرف سے باتیں اس میں شامل کر کے لوگوں کو اعتراض کرنے کا یا غلط فہمی کا شکار ہونے کا موقع نہ فراہم کیا جائے۔ دوسری بات جو بطور خاص میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے جنت کی سیر کروائی گئی تو میں نے ایک قدموں کی چاپ سنی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ جو آدمی کسی کے ساتھ ایک طویل عرصہ رہا ہو اس کے قدموں کی چاپ انسان کی پہچان میں آ جاتی ہے۔ آپ اپنے گھر میں موجود ہوں اور آپ کا بیٹا، آپ کی والدہ، آپ کی بہن، آپ کے عزیز کوئی بھی گھر کے صحن میں چل رہا ہو تو آپ کو اندر بیٹھے بعض اوقات اندازہ ہو جاتا ہے کہ باہر کون چل رہا ہے یا کون آیا ہوگا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدموں کی چاپ سنی اور کہا کہ یہ تو بلال کے قدموں کی آواز ہے، اور دنیا میں آ کر آپ علیہ السلام نے بلال کو یہ بشارت سنائی۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسے بلند رتبہ عطا کرتے ہیں اس کی کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ وہ سردار ہوگا، وہ ہاشمی ہوگا، وہ قریشی ہوگا، وہ عرب ہوگا، وہ فلاں ہوگا تو پھر اسے یہ بلند مقام ملے گا۔ ایک حبشی و نسل، معاشی طور پر کمزور ترین، معاشرتی اعتبار سے غلاموں کی دنیا کا رہنے والا، لیکن اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا کیا کہ جہاں اپنے رسول کو بلایا تو قدموں کی آواز پہلے وہاں پہنچا دی۔ تو دنیا میں غریب سے غریب آدمی، کمزور سے کمزور آدمی بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی بنیاد پر جنت کا وہ مقام حاصل کر سکتا ہے کہ جو بلند ترین مقام ہو سکتا ہے۔ جہنم کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عذابوں کا ذکر اس انداز میں کیا کہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کی بنا پر مجھے کچھ ایسے منظر دکھائے گئے۔ یہ منظر بیان کرنا مقصد نہیں ہے، ان منظر کے پیچھے جو تعلیم ہے وہ ہمارا مقصد ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مقصد تھا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے چند منظر بیان کیے، اور ہمیں بھی وہی چند منظر ہی بیان کرنے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے ایک طرف بالکل تازہ اچھا گوشت پڑا ہوا ہے اور دوسری طرف گندا بدبودار سڑا ہوا گوشت پڑا ہے۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ وہ بدکار لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے حلال بیویاں عطا کر رکھی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بدکاری کے راستے پر چلا کرتے تھے۔